ہم جانتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. دو فرشتے آتے ہیں, حدیث میں آتا ہے ان کی آنکھ جو ہوتی ہے ہاتھی جیسی ہوتی ہے, اس کے سینگ جو ہوتے ہیں, اس کے دانت جو ہوتے ہیں گائے کے سینگ جو ہوتے ہیں. اتنا بھیانک چہرے والا دو آدمی دو فرشتہ آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے, اس سے بیٹھاتا ہے, سوال کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت کر رکھتا ہے اور تو صحیح سے جواب نہیں کرتا ہے. لیکن جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ثابت کی رہنے کی توفیق دیتا ہے, اب وہ جواب بھی دے پاتا ہے, نتیجے میں اس پر عذاب ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا قبر کا عذاب برحق ہے. یہ وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ, عثمان غنی کون, جو نبی کے داماد, دو بیٹی سے یکے بعد دیگرے نکاح ہوا, بڑے فضائل ان کے ہیں, بنانے کا موقع نہیں. وہ عثمان غنی جب مسجد میں جب قبرستان آتے تھے اتنا روتے تھے کہ ہچکی بن جاتی تھی اور داڑھی کٹواتی تھی, کپڑے بگڑاتے تھے. کسی نے پوچھا عثمان غنی آپ نبی کے داماد, آپ جو ہے عشر مبشروں میں سے ہیں, نبی نے آپ کی نئی بشارت دیتی ہے کہ جنتی آپ ہے, پھر آپ کے سامنے جہنم کی بات کی جاتی ہے, آپ روتے نہیں, آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں آتا. جب قبر کی بات آتی ہے, قبرستان آتے ہیں, رو پڑتے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ کہا تھا کہ اے میرے ساتھی, یہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے. برزخ کا معاملہ جو ہے یہ پہلی چیز ہے, یہ پہلا معاملہ ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا, جو یہاں پھنس گیا آگے بڑھتا جائے گا. غور کیجیے, صحابی رسول قبرستان آتے ہیں تو روتے ہیں, ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ قبرستان جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, ہمارے یہاں موتیں ہوتی رہتی ہیں, کل بھی موت ہو گئی ہے. آج جگہ میں کسی کے عمران صاحب کے والدہ انتقال ہو گیا, میت ہے, ہم بھی وہاں جاتے ہیں, ہم وہاں بھی دین کی بات نہیں کرتے, وہاں جا کر نہیں بات کرتے. قبرستان میں بھی جا کر دنیا کی بات کرتے ہیں, وہاں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی ہے. اللہ کی باتیں ہیں کہ اے لوگوں فزوروہا انکم تذکر الموت, کہ اے لوگوں قبرستان جایا کرو, اس سے موت یاد آتی ہے. نہیں مان رہے ہیں, قبرستان جایا کرو, موت یاد آتی ہے. کہ ہمارا معاملہ یہ ہے قبرستان جانے کے بعد بھی ہمارے روح دکھائی نہیں ہوتے ہیں, نہیں سوچتے کہ ہمیں یہاں آنا ہے, یہ میرا یہاں آخری منزل ہے, یہ ہماری دنیا کی آخری منزل ہے اور آخرت کی پہلی منزل ہے. وہاں سے دنیا سے اپنے بستر سے ہٹا کر کے یہی لے جائیں گے. یہ مجھے کپڑے جو یہاں ٹوٹی پھوٹی ہے ہماری قبریں میں سے ٹوٹ جائیں گی, ہماری قبروں کا نہیں معاملہ ہوگا, ہمیں بھی لوگ کر ہاتھ چھوڑ چلے جائیں گے. نہ ہمارے ساتھ دوست ہوں گے, نہ احباب ہوں گے, نہ کوئی قریبی ہوگا, نہ کوئی دور والا ہوگا, کوئی ساتھ نہ ہوگا. نہ ہم نہیں سوچتے, ہمارا معاملہ ہے صحابہ رسول کا معاملہ ہے. اتنا ہی نہیں, حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آتے ہیں. کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ معاف کر گئے, پچھلے بھی گناہ معاف اور اگلے بھی گناہ معاف کر دیے گئے. اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ پاؤں میں بڑھ آ جاتا ہے, اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ پاؤں سو جاتا ہے, پاؤں بڑھ آ جاتا ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہاد کے میدان میں ہیں, کبھی اللہ غریبوں کو بند کر رہے ہیں, مسکینوں بیواؤں کو بند کر رہے ہیں, ہر نیکیاں کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے, قبرستان آئے ہیں, آپ کے صحابہ کرام بھی ہیں. بازی بناتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا. اب قبرستان میں بیٹھتے ہیں, آپ رونے لگتے ہیں, آنسو آپ چہرے سے گرنے لگتا ہے, اتنا روتے ہیں کہ زمین جو ان سے سامنے تھی زمین بھیگ جاتی ہے. کون رو رہا ہے؟ ہم رو رہے ہیں, ہم جو گنہگار دن رات گناہ کرتے ہیں, ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں احساس نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہے, معصوم ہے, خطا ہے,
ان کا معاملہ یہ ہے اتنا رو رہے ہیں کہ سامنے زمین تر ہو گئی ہے. فرماتے ہیں اے بڑا لمثل هذا فاعدوا، اے بڑا اس قبر کی تیاری کرو. یہاں تمہیں یہاں آنا ہے، کپتان تمہیں آنا ہے، یہاں کی تیاری کر لو. فرمانے کہ اے بڑا تیاری کرو اس کے لیے، تمہیں یہاں آنا ہے. یہاں آؤ گے اکیلے آؤ گے، آپ کو ساتھی نہ ہوگا. لیکن یہ ماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اذا مات الانسان یتبع ثلاث، جب انسان مرتا ہے 3 چیز ساتھ میں جاتی ہے. کہا مالہ و اہلہ و عملہ، ساتھ میں مال جاتا ہے، اہل و عیال جاتے ہیں اور اس کا عمل ساتھ جاتا ہے. لیکن ماتے اسنان، 2 چیز واپس آ جاتی ہے. جب آدمی مرتا ہے تب 3 چیز جا رہی ہے، مال بھی جا رہا ہے. جب گاڑی ہے تو گاڑی سے لاش لے کے جاتے ہیں، جب گھوڑا ہے تو گھوڑا پر رسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. غلام ساتھ جاتا ہے، غلام ساتھ جاتا ہے، نوکر ساتھ جاتا ہے، اور اہل و عیال جاتے ہیں، بیٹا جاتا ہے، بھائی بہن جاتا ہے، رشتے دار جاتے ہیں. کہا کہ آدمی مرتا ہے ساتھ 3 چیز جاتی ہے، مال جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی جو ہے اولاد جاتی ہے اور اس کا عمل جاتا ہے. لیکن 2 چیز واپس آ جاتی ہے. مال بھی واپس آ گیا، غلام جو تھا تو ان کا مال تھا واپس آ گیا، باندی تھی وہ بھی تو واپس آ گئی، اس گاڑی ساتھ میں گئی تھی وہ واپس آ گئی، اور اولاد بھی واپس آ گئے، بیٹا واپس آ گیا، بھائی واپس آ گیا، یہ تمہیں واپس آ گئے. کہا یا بقا واحد، ایک سی بات رہ جاتی ہے. کہا اس کا عمل ہے، عمل باقی رہتا ہے. اس لیے اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اس قبر کی تیاری کرو، وہاں تمہارا عمل ہی ہوگا. اگر تمہارا عمل اچھا رہا تو معاملہ اچھا کیا جائے گا، اگر عمل بڑا برا رہا برا معاملہ کیا جائے گا. کیا چاہتے ہو؟ غریب ہمارے ہیں کہ اس کی تیاری کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے. وہ حدیث بھی سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہیں جا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، قبرستان گزر ہوتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے. جو کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ رسول تھے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر جاتی ہے کہ یہ دو قبریں ہیں اس میں عذاب ہو رہا ہے. اور مانتے ہیں کہ انہما ليعذبان، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اے میرے ساتھیوں، یہ 2 قبریں ہیں اس میں عذاب ہو رہا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جاؤ اور ایک کے کھجور کی ڈالی لے آؤ. اکھلایا جاتا ہے، اس کو پیچھے بیچ چیرتے ہیں، دونوں کا کام دیتے ہیں. ہم آتے ہیں کہ ممکن جب تک یہ چیز ہری رہے اور اس کا عذاب میں کمی ہو جائے. آپ وسلم پھر آتے ہیں کہ تم جانتے ہو عذاب کیوں ہو رہا ہے. کہا انہما لکبیر، کہتے ہیں وہ عذاب ہو رہا ہے تو بڑی چیز نہیں ہے. نہیں، وہ بڑی چیز ہے. کہ بڑی چیز کیا ہے؟ کیا اما احدہما یمشی بالنمیمۃ، کہا دونوں میں سے ایک آدمی اس کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ جو ہے چغل خور تھا. چغلی کیا کرتا تھا؟ وہ یہ بات سنا کون یہاں سے وہاں کر دیا، وہاں سنا کون یہاں کر دیا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں کیا. چغل خور تھا، اس لیے اس کا عذاب ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں، چغلی کیا کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں کرتے ہیں، ادو کو لڑایا کرتے ہیں، ایسے آدمیوں کو عذاب دیا جائے گا. وہ چاہتا ہے کہ عذاب نہ ہو جائے، وہ چاہے چغلی سے بچے. چغلی بہت بری چیز ہے. آپ سب فرماتے ہیں کہ مجھے معراج ہوا، لما اولد بھی، جب مجھے معراج ہوا میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ آدمی ہیں جن کے ناخن جو ہے اصفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، چہرے کی گوشت کو نوچ رہا ہے. میں نے پوچھا دروگا یہ کون آدمی ہے، انہیں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، اب ناخن سے چہرے کو کیوں نوچ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ کو
بنانے میں بہت ماہر ہے اور یہ آدمی چغل خور ہے، ان کا عذاب ہو رہا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ پہلا آدمی اس کا عذاب ہو رہا تھا یمشی بالنمیمہ، چغل خور تھا جو کیا کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا آدمی لا يستتر عن بولہ، دوسرا آدمی سے عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کے چھینٹے سے بچتا تھا، لا يستتر عن بولہ، پیشاب کے چھینٹے سے بچتا تھا، جہاں تہاں پیشاب پڑ دیا، پیشاب کا سیدھا بدل پڑ رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب پیشاب کرے تو پانی لے بیٹھ کے پیشاب کرے، لیکن دیکھتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ لوگ جو جن کا دعویٰ ہے مجھے اللہ سے محبت، نبی سے پیار ہے، وہ لوگ میں نے ان کو دیکھا ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، بغیر پانی پیشاب کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے لوگ ایسے لوگ کتنے بڑے نادان جاہل ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں پانی کی کمی نہیں، پانی نہیں تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ مٹی لے کر پیشاب کرو، مٹی کرو، مٹی پانی کا بدل ہے۔ تو میں نے دیکھا یہ بات ہے کہ وہ آدمی اس کو عذاب قبل ہو رہا ہے، وہ آدمی پیشاب کے چھین سے، پیشاب کے جو ہے قطرے سے بچتا تھا، پیشاب کے ساتھ نہیں تھا۔ بعض اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وہ پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا، جہاں چاہے وہاں پیشاب کر دیا، پردے کوئی لحاظ نہیں۔ کہ بعد میں سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے یا کوئی کھڑا ہے اسے کوئی لحاظ نہیں ہے، جہاں وہاں بیٹھ کے پیشاب کیا وہ آدمی کو عذاب ہوا تھا۔ بعد اس کا معنی کیا ہے، اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو تو کپڑا اس وقت کھولو جب خود امین قریب ہو جاؤ، تاکہ بے ستری نہیں ہو۔ انہیں کھڑے کھڑے کپڑا کھول لیا پھر بیٹھے، کپڑا کھولنے میں احتیاط کرنا چاہیے، اس طرح سے بیٹھو کہ بالکل جو ہے پردے کے پردہ کرتے ہوئے بیٹھو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب ہے۔ اس سے ایک طائفہ نے یہ مراد لیا ہے، ایک طائفہ کہتے ہیں دیکھا آپ نے اب وسلم نے قبر پر ہری ٹہنی رکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو مزاروں کو پھول چڑھاتے ہیں غلط نہیں ہے، پھول بھی کچا ہوتا ہے، پھول بھی کچا ہوتا ہے، ایک ٹہنی بھی کچی تھی، تو اس حدیث سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مزار پر پھول چڑھانا صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی ٹہنی کو رکھا ہے، اس پہ قبر رکھا ہے، کارا نسب کیا ہے، تو ہم بھی پھول چڑھاتے ہیں، حج کیا ہے؟ لیکن کوئی بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معلوم ہو گیا تھا اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے بابا ہیں، یہ آپ کہتے ہیں ولی ہیں، متقی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ولی ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، یا ہمارے صوفی سنت ہیں، آپ جو ہے ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس حدیث میں خیال کر رہے ہیں، یا نبی تو کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، تاکہ ممکن ہے جب تک یہ داڑھی ہری رہے عذاب میں کمی ہو جائے۔ پھر اس سے لال کیسے صحیح ہوتا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ولی بھی ہے، کیا آپ کے ولی کو عذاب ہو رہا ہے؟ آپ کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ولی کو عذاب ہو رہا ہے؟ کیا آپ اس حدیث سے پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ باتیں وہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ باتیں وہ پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، عالم غیب تھے، آپ عالم غیب تھے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا اب وسلم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ قبر عذاب ہو رہا ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ اس کا مطلب ہے معلوم آدمی غیب ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے وسلم کو وحی آیا کرتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں نبی اپنے من سے نہیں بولتا ہے، اپنے من سے نہیں بولتا، وہی بولتا اس کا اللہ بولنے حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل میں بات ڈالی یا آپ کے پاس بچتے آئے تو ہوتا ہوگا کہ عذاب ہوگا تو معلوم ہوا، نبی کو وہی آیا کرتی تھی۔ اس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو استدلال کیا ہے؟ جن کا غلط استدلال ہے، قرآن کی حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں صاف ہے کہ آپ لوگ غیب نہیں تھے۔ ایسا فرماتی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ رسول کل کی بات جانتے ہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے، بس تو چل حدیث ہے۔ تو میں یہ کہا تھا کہ قبر کا عذاب حق ہے، برحق ہے، عذاب قبر کیا جاتا ہے۔ جب عذاب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک سہنے بیٹھتا ہے، بتانے بیٹھتا ہے، جیسے ہی جو آدمی قبر ڈالا گیا ہے اگر نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، زکات دینے والا ہے،
اچھے کام کرنے والا ہے، جیسے ہی فرشتے آتے ہیں اسی وقت نماز سامنے سے اثر کے سامنے آ جاتی ہے، دائیں طرف سے روزہ آ جاتا ہے، بائیں طرف سے زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور پاؤں طرف سے کہ نیک عمل ہم نے کیا ہے، جو بھی نیک کام کرتے آ جاتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں اے فرشتوں انہیں عذاب مت دو، یہ آدمی نماز پڑھا کرتا تھا، یہ نمازی آدمی تھا، تو کہتے ہیں اے فرشتوں نماز کہتی ہے، اے آدمی سے عذاب مت دو، یہ روزہ رکھا کرتا تھا، اس طرح سے زکوٰۃ کہتی ہے کہ اے فرشتوں انہیں عذاب مت دو، زکوٰۃ کیا کرتا تھا، دوسرے کام کہتے ہیں کہ اے فرشتوں انہیں عذاب مت دو، یہ اچھا کام کیا کرتا تھا، یہ بچاتا ہے، یہ بچاؤ کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھیں گے تب نہ ہماری نماز ہمارا بچاؤ کرے گی، یہ بچاؤ کرتا ہے، میں نہیں کر رہا، نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کو جو ہے فرشتے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں 4 سوال کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے، پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے آدمی بتا تیرا دین کیا ہے؟ اگر آدمی متقی ہے تو کہتا ہے دین اسلام، جو آدمی اسلام کو مانتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، اسلام کی باتوں کو مانتا ہے تو کہتا ہے دین اسلام، دین اسلام ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام ہے؟ کیا ہمارے اسلام کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا چہرہ مہرا، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن اسلامی ہے؟ اسلامی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین اسلام، اگر نہیں ہے تو کیسے کہہ دیں گے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اسلام کو اپنایا ہے، جس اسلام کو اڈاپٹ کیا ہے، اسلام کا عمل کر رہا ہے، وہی کہہ پائے گا۔ تو پہلا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جو واقعی مسلمان ہے، جو اپنی شادی بیاہ کے موقع پر دیکھتا ہے اسلام کیا کہہ رہا ہے، شادی اسلام میں شادی کیسی ہے، نبی نے شادی کی ہے، ایک نہیں 11 شادی کی ہے، نبی کی 4 بیٹیاں، نبی 4 بیٹے کی شادی کی ہے، صحابہ کرام نے شادی کی ہے، ان کی شادیاں کیسی تھی، جس کو دیکھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے دین اسلام۔ جس کی شادی غیر اسلامی ہے، جس کی شادی کافروں جیسی ہے، جس کی شادی مشرکوں جیسی ہے، وہ کیسے کہے کہ میں اسلام ہے؟ تو وہی کہہ سکتا ہے جس نے اسلام کو فالو کیا والا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا پالنہار کون ہے؟ کون تجھے پال رہا ہے؟ کون تیری حالت پوری کر رہا ہے؟ کون ضرورت پوری کر رہا ہے؟ اگر آدمی جب مرنے والا رب اپنے اللہ کو رب مانا ہے، جس نے اس کا بے اعتقاد تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، مسائل پر ڈالنے والا ہے، جس کا یہ ایمان تھا وہ کہہ سکتا ہے میرا اللہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو قبروں کو پکارتے ہیں، قبروں کو سجدے کرتے ہیں، قبروں کو طواف کرتے ہیں، وہ کیسے کہیں گے میرا اللہ ہے؟ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہے کہتا ہے اے بابا مجھے دے دے، اے بابا دادا مجھے دے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا اس پر اعتقاد، اس ایمان ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ کہہ سکتا ہے ربی اللہ۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا رسول کون ہے؟ تیرا پیغمبر کون ہے؟ تیرا میسنجر کون ہے؟ تیرا پروفٹ کون ہے؟ سے پوچھتے ہیں جس نے محمد کو رسول مانا، جس نے محمد کی اتباع کی، اطاعت کی۔ اللہ نے کہا تھا یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے کہا تھا کہ میں نبی من سے نہیں بولتا، وہی بولتا اللہ حکم کیا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ ہم رسول سے بہتر ہے کہ اس کی اتباع کی پیروی کی جائے۔ اللہ نے کہا تھا رسول اللہ کو فرمایا تھا کہ سنو محمد بن الناس، محمد لوگوں کو تبلیغ کرنے والا ہے، محمد کی اطاعت کرتا ہے وہ مومن ہے، نہیں کرتا وہ کافر ہے، تبلیغ کرنے والا ہے۔ جس نے رسول کو محمد کو رسول مانا ہے ان کو حقیقی طور سے زبان سے نہیں، زبان سے تو سب کہتا ہے کہ میرا رب ایشور ہے، میرا اللہ ہے۔ غیر مسلم جو پوچھے وہ بھی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، ایشور ہے، وہ اللہ کو ایشور کہتا ہے۔ یہودی بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے، لیکن زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح غلط ہے۔
اگر آپ عمل ثابت کر رہے ہیں کہ اپنی بات سچے ہیں، آپ عمل ثابت کر رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر آپ ہر معاملے میں نبی کی اتباع کر نبی کی پیروی کرتے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہمارے یہ معاملہ ہے، جب کوئی بات پیش کی آتی ہے تو لوگ نبی کی بات پیش کی آتی ہے تو وہ دائیں باز بھاگ لیتے ہیں، مجھے کہا جاتا ہے کہ فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں شخص نے یہ کہا ہے، ہمارا خبر نے یہ کہا ہے، کون مان لیتے ہیں؟ پھر کیسے ہم نبی کو رسول مانا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ دو بات پیش کی جاتی ہے، ایک بات نبی کی ہوتی ہے، دوسری کسی اور کی بات ہوتی ہے، ہم نے رسول کی بات ٹھکرا دیا ہے، جس نے دوسرے کی بات کو مانا ہے، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں رسول ہمارا نبی ہمارا پیغمبر جو ہے ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ میں نے کہا قبر میں سوال ہوگا، پہلا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر ایمان والا ہوگا تو کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگر کافر ہوگا کہے گا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے۔ ایمان والا ہوگا اس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان کی رمق موجود ہوگی، کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اگر اس میں دین اسلام نہیں ہے کہے گا لا ادری، اگر اس کا چہرہ یہودیوں جیسا ہے، اس کے اعمال یہودیوں جیسے ہیں، اس کی کرتوت یہودیوں جیسے ہیں، کہے گا کہ میں لا ادری۔ سوال ہوگا من رب ہوگا، یہ رب کون ہے؟ اگر مومن ہوگا اس نے واقعی اللہ کو رب مانا ہوگا، ہر معاملے میں سمجھا ہوگا کہ میرا داتا اللہ ہے، اگر مجھے پریشانی ہے تو اللہ دیتی ہے، اب خوشحالی اللہ دیتی ہے، اگر میں عاجز ہوں تو اللہ کی مرضی سے ہوں، اگر میں تیز اللہ کی مرضی سے ہوں، اس نے اس بات کو مانا ہوگا، وہ کہے گا ربی اللہ، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوگا، جس نے سمجھا ہوگا کہ اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، بلکہ اپنے اللہ کے مقابلے میں ترجیح دی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے ہاں تم سے کہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاؤ تو کھا لے گا، نہیں کہو کہ بابا اسلام کو نہیں کھائے گا، تو ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو کیسے؟ تو کہا کہ جو لوگ جس نے اللہ کو رب مانا ہے وہ کہے گا میں ربی اللہ، جس نے کہا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ وہاں سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا رسول کون ہے؟ اگر اس نے باقی رسول کو محمد رسول مانا ہے، محمد کی پیروی کی ہے، ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے میں رسول سے محبت ہے، رسول سے عشق ہے، میں فریفتہ دیوانہ ہوں رسول پر، لیکن بات عمل کی آتی ہے تم دائیں باز بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ کیسے وہ کہہ سکتا ہے رب میں رسولی محمد، کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر اس کا عمل واقعی اس نے واقعی رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے، وہ کہہ دے گا کہ میرا رسول محمد ہے، نہیں تو وہ کہے گا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ چوتھا سوال مومنوں سے ہوگا کہ اے مومنو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا رسول محمد ہے؟ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا، نبی کے فرمان کو پڑھا، نبی نے بتایا کو مانا، یہ ہم نے جانا ہے کہ اللہ کا رسول کیا ہے۔ پھر اس کو جو ہے اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک بات آپ بتا دوں آپ کو معلومات کے لیے، یہ قبر جو ہے ہر ایک کے لیے تنگ ہوتی ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، سب کے لیے قبر تنگ ہوتی ہے۔ ایک بار تنگ ہوتی ہے پھر مومن کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں ملاحظہ ہو حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول اپنے قبیلے کے سردار جنگ احد میں جنگ خندق میں زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کی رگ جو کٹ جاتی ہے، زخمی ہو جاتے ہیں۔ بنی قریظہ کا معاملہ اس موقع پر بدعہدی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آگے سے دشمن تھا، پیچھے سے بنی قریظہ جس کا عہد کا رکھا تھا وہ بس ساتھ دیں گے، یہ اینڈ موقع پر بدعہدی کی تھی، مسلمانوں کے پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ پریشان تھے، پیچھے سے یہودی آگے سے کافر، اب اسلام کی بہت ہی پریشانی کا عالم تھا، بالکل اب اسلام بے چین تھے۔ اس موقع پر کبھی آگے کبھی پیچھے جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کبھی آگے کبھی پیچھے، جو عجیب معاملہ تھا، اس وقت پر بدعہدی کی تھی۔ اب وسلم نے جنگ کے بعد جو ہے کہا بنی قریظہ کا محاصرہ کیا تھا، کہا تھا تم نے پہلے وضاحت کیا تھا میرا ساتھ دو گے، تم نے بدعہدی کی ہے، تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔
3 तस्वीरें पेश की गई थी, उसने जो है नहीं माना था। उस बाद में उसने पहले ने कहा था कि मैं साद इब्न मुआज, जिससे मैं जो मेरा पहले हलीफ हुआ करता था, मैं उसको हकम मानता हूँ, उसमें मेरे बाद जो फैसला करेंगे मैं उसको कबूल कर लूंगा। साद इब्न मुआज जो जख्मी हो चुके थे, मदीने में थे, और रसूल ने खबर भेजा। साद इब्न मुआज वहां से घोड़े पर सवार होकर के मदीने से बनी कुरैज़ा पहुंचे। आप रसूल जैसे ही पहुंचे, बनी कुरैज़ा ने उनको घेर लिया, कहा कि ऐसा दिन बाद आप पहले मेरे हलीफ हुआ करते थे, अब मेरे बारे में इंसाफ करेंगे। कहा हम इंसाफ करूंगा। फिर वो आगे बढ़ते हैं, अब रसूल के पास जाते हैं, अब मानते हैं कि मेरे साथी खड़े हो जाओ, देखो ये सरकार आ रहा है, साद मास आ रहा है, कितना ऊंचा मकाम है। सहाबा का खड़े हो आते हैं, अब रसूल उनके इस्तेमाल खड़े हो आते हैं, अब रसूल आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं कि आज तुम जो फैसला करोगे उसको माना जाएगा। साद ने कहा था क्या मेरा फैसला जो ये होगा, कहा उसका उसके पर होगा, क्या मेरा ये हुक्म, मेरा फैसला